अस्सलाम वालेकुम जी। दादा पोता शो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। जैसा कि आपको मालूम कि सीखने सिखाने की ये जो रवायत है जो हम गुज़िश्ता 1.5 से लेके चल रहे हैं, अब इसको हम इस शक्ल में ले आएँ। आपके सवालात हमारे जवाबात और इन जवाबात के तफसील से कोशिश करते हैं डिस्कस किया जाए। आप भी इसका हिस्सा हो सकते हैं। अपनी ऑडियो या वीडियो शक्ल के अंदर हमें अपना पैगाम भिजवाइए, हम उसको शामिल करेंगे, अपनी बसात के मुताबिक उसके ऊपर बात करेंगे और वो सुन्नत ताज़ा करेंगे कि एक लफ्ज़ भी आपको आता हो तो अपने साथी को सिखाएं। तो ये इसका है। बस फ़ोन कॉल ना किया करें इसके ऊपर, वो अटेंड नहीं होगी। अगर कहीं गलती से अटेंड हो गई है तो इसको समझिए कि ये पहली और आखिरी मर्तबा ही हुई है। तो आज का पहला सवाल। अस्सलाम वालेकुम दादाजी, ज़मीन बात करूँ कोहाट से। एक सवाल आपसे पूछना था कि पहले आपने एक जिक्र किया था कि सोलर पैनल जो है ना वो अभी सस्ते हो रहे हैं क्योंकि एलसीयाँ क्लियर हो रही हैं। तो एक दफ़ा मैंने सुना था कि 5700 कंटेनर्स इंतज़ार कर रहे हैं एलसीयाँ क्लियर होने की। तो आप मुझे बता सकते हैं कि अभी कितने जो है ना वो कंटेनर रह गए उनमें जो मतलब अभी तक क्लियर होने में? शुक्रिया। देखिए, ये जो 5700 कंटेनर वाली बात जो है ना, ये गलत है। कुछ कंटेनर इसके रुके हुए थे और ज़ाहिर है कि वो 20 कंटेनर तो हम कह सकते हैं कि रुके हुए थे, लेकिन सोलर के नहीं थे 5700 कंटेनर ना। वैसे 5700 कंटेनर शायद टोटल भी नहीं थे, ठीक है, और सोलर के तो बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन जितने आ गए हैं वो भी काफ़ी हैं। और कुछ लोगों ने जो लोकल स्टॉक्स थे उनको भी तो रोक लिया था ना, उनको भी तो महंगा करके बेचना शुरू कर दिया था। स्टॉक्स भी कुछ एग्जिस्ट करते थे, तो इसलिए जो है वो काफ़ी सारे रिलीज़ हो गए। लेकिन इसमें मेजर रिलीज़ जो है ना, रिलीफ जो है वो आपको मिलना है जो आपने करवाया है, वो जो टैक्स ख़त्म हुआ है इसके ऊपर, सोलर पैनल के ऊपर जो टैक्स ख़त्म हुआ है उसके नतीजे में इसकी कीमतों में मज़ीद कमी आनी है। तो वो उस वजह से आएगी, रिलीज़ की वजह से नहीं आएगी। तो बहरहाल फ़ैसला आपका, कर लीजिए फ़ैसला। अस्सलाम वालेकुम दादाजी, मेरा नाम फ़हद है, आपका रेगुलर लिसनर हूँ। आपसे क्वेश्चन ये करना चाह रहा था कि अभी आपका शो सुन रहा था जिसमें आप बता रहे थे कि आज़रबाईजान से पाकिस्तान को गैस मिला करेगी ब्रोकन लॉट्स की शक्ल में। लेकिन अभी मैं वर्ल्ड मैप पे देख रहा था कि आज़रबाईजान को सिर्फ कैस्पियन सी लगता है, जो कि बिल्कुल एक किस्म का लैंडलॉक्ड सी है। अगर आप वहाँ से पाकिस्तान को गैस एक्सपोर्ट होनी है तो वो तो फिर वाई रोड होगी, जो रास्ता बनता है तुर्कमानिस्तान, अफ़गानिस्तान या ईरान वाली साइड से। और अगर वो गैस आती है वाया ये ट्रक्स वगैरह, तो उसको तो बार बार गैसिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। ये भी आप ही के शोज़ में सुना है। तो इस लिहाज से तो हमें गैस वो महंगी नहीं पड़ेगी, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे ये करना चाह रहा था कि कोई इस तरह के ब्लू चिप शेयर्स हम ऐसे ख़रीद कर रख सकते हैं आजकल के स्लम के दौर में, जो कल को मतलब आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद मेरे बच्चों की शादी करने के काम में आ जाए। ज़रा कुछ इस तरह के शेयर्स आप हमें रिकमेंड कर दीजिए जिसको हम लेके अभी रख छोड़ें, जो कल को हमारे काम आए। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। जी फहद साहब, आप मेरा ख्याल है आगे मिल भी चुके हैं हमें, हमारे दफ्तर में एक से ज़्यादा मरतबा आपसे मुलाकात भी हो चुकी। ठीक है, पहली बात तो ये है कि आज़रबाईजान की बैरूनी दुनिया की कनेक्टिविटी जो है उसको सिर्फ आपने देखना है तुर्की के पर्सपेक्टिव में, कि तुर्की के ज़रिए उनका राब्ता कहाँ तक है। एक तो मैं बात आपको ये कह सकता हूँ, और मेरा ख्याल है कि वो जो बहरा असवद जिसको हम कहते हैं, जहाँ से जो है वो तुर्की जो है वो उसने जो नहर निकाली हुई है उसको बाकी समुद्रों से कनेक्ट करने में, उसको देखना चाहिए, उस तरफ देखना चाहिए, नंबर 1। और अगर वो दुनिया को पहले एक्सपोर्ट कर रहा है तो किसी न किसी ज़रिए से ही कर रहा होगा ना भाई, क्या ख्याल है? ठीक है ना, तो कोई ना कोई सिलसिला तो एग्जिस्ट होगा। जहाँ तक शेयर्स की बात है तो एग्रीकल्चर के रिलेटेड शेयर्स जो हैं उनको देखना चाहिए, और एग्रीकल्चर के रिलेटेड जो सबसे प्रॉमिसिंग शेयर हो सकते हैं वो तो अल्लाह आपका भला करे, फर्टिलाइज़र के ही हो सकते हैं, पहली बात। दूसरा फूड के हो सकते हैं, दूसरी बात। और तीसरा कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड शेयर जो होते हैं उसके अंदर अपना सीमेंट हो सकता है। अगरचे सीमेंट ने अपनी बहुत बड़ी बड़ी कैपेसिटीज़ बढ़ा ली हैं, तो अब इनके ऊपर एक लेथार्जी आनी है
کہ ان میں سے کسی نے کیپیسٹی پہ نہیں چل پانا، پھر انہوں نے حکومت سے سبسڈیاں مانگنی ہیں اور بروکر کو کچھ نہیں دینا، ٹھیک ہے نا۔ 1.7 ملین ٹن پر اینم کسی زمانے کے اندر پوری پاکستان کی سیمنٹ کیپیسٹی ہوتی تھی، اور اتنے پہ آپ صرف فوجی سیمنٹ پہنچ گئے۔ تو چلیں فوجی سیمنٹ کی فی الحال کنزمپشن جو ہے وہ تو چل رہی ہے نا، یہ جو آپ کا ہے دیامر بھاشا ڈیم کے اندر، لیکن جب دیامر بھاشا مکمل ہو جائے گا پھر یہ کیا کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہرحال اپنی جگہ کے اوپر ہے، یہ ان دو شعبوں کو دیکھ لیا جائے۔ انرجی کے نہ دیکھا جائے کیونکہ آلٹرنیٹیو انرجی کے اوپر جا رہی ہے نا دنیا، تو فاسل فیول جو ہے ان کی اور ان کے کمپنیوں کی جو ہے وہ ان کے منافع کم ہو جائیں گے یا ان کی اہمیت ختم ہوتی جائے گی۔ تو فاسل فیولز جو ہیں ان کے اندر سے مستقبل لانگ ٹرم فیوچر کے لیے بندے کو آؤٹ ہو جانا چاہیے، فی الحال نہیں، مطلب 2026-27 کے اندر جب مارکیٹ جو ہے وہ پیک کرے گی تو اس وقت، ٹھیک ہے، 2026-27 میں نہیں تو 28 میں کر دے گی میکسیمم۔ تو یہ ہے جی آپ کے دونوں سوالوں کے جوابات۔ اب چلتے ہیں ہم اگلے سوال کی طرف۔ السلام علیکم دادا جی۔ دادا جی میرا آپ سے ایک سوال تھا کہ جو پی آئی سی ٹی کا جو شیئر ہے پاکستان انٹرنیشنل کنٹینر ٹرمینل کا، کانٹریکٹ ختم ہونے کے بعد اس کی شیئر کی ویلیو کافی گرتی جا رہی ہے پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں، تو کیا اس کو ابھی بھی ریٹین کرنا چاہیے کہ ہم اس کو یہاں پھر اس کو اپنے پورٹ فولیو سے نکال دینا چاہیے؟ 6 ماہ کے بعد جب نئی حکومت آئے گی تو وہ نئی حکومت جو ہے وہ اس شیئر کو دیکھے گی یا اس کے اندر کانٹریکٹ کے اندر توسیع کرنا چاہے گی یا اس کانٹریکٹ کو ٹرمینیٹ کرنا چاہے گی۔ کانٹریکٹ ٹرمینیٹ تو نہیں ہوتا، نئی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے اوپر اس کی ایکسٹینشن ہونی ہے، جس طرح ہب کو کہ پاور پرچیز ایگریمنٹ کی ہوئی تھی۔ تو وہ جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ اس کے اندر جو ہے وہ کر گزریں گے ہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ نکل جائے گا جی وہ، لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے 6-7 ماہ لگ جائیں گے، سال ایک آپ کا چلا جائے گا، تو اس سال کے لیے آپ اس سے چھٹی لے سکتے ہیں تو لے لیں۔ السلام علیکم دادا محترم، کیسے ہیں جی؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے آپ؟ تو اللہ آپ کو خوش رکھے۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اکثر سناتے ہیں کہ آپ کو جو بھی علم آپ کے پاس ہو حدیث کے مفہوم کے مطابق کہ وہ آپ دوسروں تک پہنچائیں، ضرور پہنچائیں، اس پہ عمل کرتے ہوئے آپ یہ سلسلہ جاری رکھے ہوئے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ تو ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق ہی اس بات کہ ان کی ہدایت کا مفہوم ہے کہ جو آپ کو کوئی ایک لفظ بھی سکھاتا ہے وہ آپ کا ٹیچر ہے، استاد ہے وہ، تو سو ہم بھی آپ کو ٹیچر سمجھتے ہیں اپنا۔ تو آپ سے تھوڑا سا میں تعارف کروا دوں، میں احمد ہوں، احمد میرا نام ہے، میں بالا کوٹ مانسرا سے تقریباً پچھلے 2 سال یا 2.5 سال سے آپ کو سن رہا ہوں۔ تو میں اپنے لیے یہ بڑی خوش قسمتی سمجھتا ہوں اپنی کہ میرا تعارف آپ سے ہوا اچانک۔ یوٹیوب پہ اکثر مختلف چیزیں دیکھتے سنتے وقت گزرتا، اچانک ایک مرتبہ اس کے کرپٹو کرنسی کے حوالے سے اور اس طرح کی چیزوں کے حوالے سے کچھ میں دیکھ رہا تھا 2-2.5 سال پہلے جب یہ چیزیں بڑی پیک پہ تھی۔ تو بڑی انسان، ظاہر ہے بنیادی طور پر انسان لالچی ہے، تو ایسی چیزیں انسان ڈھونڈتا رہتا ہے، اسی لالچ میں ہی بس دیکھ رہا تھا۔ تو اچانک آپ کا جو ولاگ ہے وہ ایک سامنے آیا، اوپن کیا، سنا آپ کو، تو تھوڑا بڑا لگا، اس طرح طبیعت کو بڑی من سا مجھے لگا آپ کا۔ تو پھر اس کے بعد سے بس اور ٹاپکس بھی ہیں، پھر کھولا آپ کا چینل، پھر اس پہ اور چیزیں بھی مختلف ٹاپکس پہ آپ نے بولا ہوا تھا، وہ سب باتیں سنی، تو بڑا مناسب تجزیہ جو ہے مجھے ہر والے سے آپ کا لگا، اور اس طرح جو ہے یہ سلسلہ چلا، اور آج تک پھر اس کے بعد بہت کم ہی کوئی آپ کا دوسرا جو پروگرام آپ کرتے ہیں وہ بھی، اور اس میں سے بھی کم ہی کوئی چیز مس ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک آپ کو خوش رکھے اسی طرح اور یہ سلسلہ جاری رہے۔ تو دادا جی آپ سے 2 سوال ہیں۔ ایک تو یہ آپ جو بتاتے ہیں کہ مختلف میوچل فنڈ، اصلی میری اتنی زیادہ پڑھا لکھا اتنا نہیں ہوں، سادہ آدمی ہوں، اس لیے ذرا تھوڑا سا مجھے سمجھا دیجیے۔ جو آپ مختلف بات کرتے ہیں کہ میوچل فنڈز کے حوالے سے اور اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے بھی باقی چیزیں، ان کا جو ریٹرن ہوتا ہے تو وہ تقریباً مختلف حوالوں سے
جو آپ بات کرتے ہیں کہ اتنے پرسنٹ ریٹرن ملتا ہے میوچل فنڈ میں، نیشنل سیونگ میں، اس طرح، تو وہ فنڈ سالانہ ہوتا ہے یا ماہانہ ہوتا ہے؟ ایک یہ سوال ہے. اگر سالانہ ہوتا ہے تو پھر اس کی ماہانہ ایوریج کس طرح نکالتے ہیں؟ مطلب ایک فنڈ ہے جو 20% سالانہ دیتا ہے، تو اس کی ماہانہ ایوریج کتنی بنے گی؟ تو ہم اس کو کس طرح نکالیں گے؟ یعنی اس کے 20 کو ہم 12 پہ ڈیوائڈ کر دیں تو 1.6 کے لگ بھگ کوئی آ رہا ہے. تو یہ ماہانہ ہوا. اور دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہم اس کو جو ہم نیشنل سیونگ میں یا میوچل فنڈ میں کسی میں جو رقم انویسٹ کریں گے، تو وہ ہم کسی وقت بھی وہ رقم واپس اٹھا سکتے ہیں نیشنل سیونگ میں، یا جس طرح بھی وہ رقم واپس اٹھا سکتے ہیں، یا اس کی کچھ شرائط و ضوابط ہیں؟ اور وہ جو ہمیں ریٹرن جو دیتے ہیں، پروفٹ دیتے ہیں، وہ سال بعد جو ہے وہ ایڈ کرتے ہیں ہمارے اکاؤنٹ میں، یا وہ منتھلی اس کی جتنی ہوتی ہے وہ اس حساب سے وہ ایڈ کرتے رہتے ہیں؟ جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پروفٹ اناؤنس کیا جاتا ہے وہ سالانہ ہوتا ہے. ایک بات آپ ذہن میں رکھ لیجئے گا، دنیا کا، پاکستان کے اندر، ابھی آپ کا میسج پڑھا ہوا، آدھا پڑھا میں نے، یہیں پہ روک لیا. آپ نے میسج 2 حصوں میں بھیجا تھا، پہلا حصہ پڑھنے کے بعد میں نے کہا میں اس کا رپلائی کر دوں. دیکھیے، ایک تو یہ جب شرح سود کی بات ہوتی ہے یا شرح منافع کی بات ہوتی ہے تو وہ سالانہ کے اوپر بات ہوتی ہے. جو ماہانہ کے اوپر کرتا ہے وہ جعلی ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے آپ سے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک نیچرل ہوتا ہے نا. مطلب ایک بندہ اگر آپ کو یہ کہے کہ میں آپ کے پیسے ڈبل کر دیتا ہوں، آپ مجھے سونا دیں تو میں آپ کا سونا ڈبل کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے، اور وہ مختلف طریقوں سے آپ کو قائل کر لیں. پہلے وہ آپ کے ساتھ، آپ سے پیسے پکڑے، وہ ڈبل کر کے آپ کو واپس کر دیں. یہ ہماری خواتین اکثر ایسے لٹتی ہیں. تو ایسا ممکن نہیں ہے، اس دنیا کے اندر ایسا ممکن نہیں ہے. ایک کبوتر سے 2 کبوتر تو وہ پیدا کر سکتا ہے، وہ بھی ہاتھ کی صفائی سے. یہ 1000 کے 2000 نہیں بنا سکتا. 1000 کے 2000 بنا رہا ہوتا تو آپ کے سامنے کھجل ہو رہا ہوتا، وہ گھر بیٹھ کے بنائی جاتا، ٹھیک ہے نا. آپ کو تماشا دکھانے آیا ہے اور وہ 1000 کے 2000 بنائی جا رہا ہے، ٹھیک ہے. ایک تو اس بات کو سائڈ پہ کر دیجئے. دوسرا، جو امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار ہے، امپورٹ کا کاروبار، خاص طور پہ باہر سے چیز آپ امپورٹ کریں، ٹیکس اس پہ چوری کریں، لا کے اس کو بیچیں لوکل منڈی کے اندر، تو اس کے اندر میکسیمم جو ہے وہ 45 سے 50% ریٹرن ہوتا ہے. یہ بات میری غور سے رکھیے گا، سالانہ، ٹھیک ہے. یہاں پہ فراڈیے آتے ہیں جو آپ کو کہتے ہیں ہم آپ کو 20% ماہانہ دیں گے، ٹھیک ہے. وہ فراڈیے ہوتے ہیں. یعنی کہ 20% ماہانہ کا مطلب ہے 12 دونا 24، 12 دون 24، یعنی کہ 240%. یعنی کہ 100 روپے کے اوپر آپ کو 250 روپے سالانہ منافع. یار دنیا میں کون سا ایسا کاروبار ہے منشیات کے علاوہ، ٹھیک ہے، ہیروئن کے علاوہ اور کون سا کاروبار ہے جس میں اتنی زیادہ مارجن ہو؟ اس میں بھی نہیں ایک فریق کو اتنے بچتے، اس میں بھی بیچاروں کو تھوڑا تھوڑا ہی بچتا ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ چین بڑی لمبی ہوتی ہے نا. جس نے پاپی اگائی ہے، جس میں سے خسخاس بھی نکلتی ہے، وہ پاپی اگائی ہے، اس کا بھی تھوڑا سا مارجن ہوتا ہے. پھر وہ جو پاپی خرید کے لے گیا ہے اور وہ اس کے اوپر، مطلب جب پاپی اگی ہوئی تھی تو اس کے اوپر وہ لگاتا رہا کٹس، اور ان میں سے جو چیز باہر نکلتی رہی ہے اس کو اکٹھا کرتا رہا، اس کی بھی ایک بڑی مزدوری ہے. پھر وہ جس اس کو لے کے گیا ہے اور جس نے اس کی ایک فیکٹری لگائی ہوئی ہے جھوٹی سچی، اس کی بھی ایک حصہ ہے. پھر وہاں سے جب وہ مال تیار ہو جاتا ہے، پھر وہ اس کو مختلف چیزوں سے، جگہوں سے چھپا کے پہلے پاکستان سے نکالنا ہے، اور پاکستان سے نکالنے کے بعد پھر اسے گلوبل منڈی کے اندر لے کے جانا ہے، اس کی بھی ایک کاسٹ ہے. اور پھر گلوبل منڈی میں وہاں پہ جا کے جس شخص نے آگے خفیہ طریقے سے غیر قانونی طور پہ بیچنا ہے، تو اوورال مارجن تو اس کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن وہ تقسیم ہو کے بہت کم رہ جاتا ہے. تیسری بات. چوتھی بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جناب کیا حصے جو وہ اس کا جو جب پروفٹ ہے، پروفٹ سال کے ساتھ ہی ملتا ہے. جی ہاں، ہر کوارٹر پہ آپ کو وہ اناؤنس کر کے بتا ضرور دیتے ہیں کہ آپ کا اتنا پروفٹ ہو گیا ہے، یا آپ کے جو اتنی انویسٹمنٹ کے اوپر اب آپ کا اتنا پروفٹ پائل اپ ہو گیا ہے. ہر کوارٹر پہ آپ کو بتا دیتے ہیں، ملتا سال کے بعد. یہ جی السلام علیکم دادا محترم. میں آپ سے ایک سوال کر چکا ہوں پہلے. احمد ہوں، بالا کوٹ مانسہرہ سے. تو اسی سے ابھی مجھے ایک اور چیز میرے ذہن میں تھی، وہ بھی آپ کو بتانے کہ آپ کو یہ سوال تو نہیں ہے، یہ ایک انویٹیشن ہے میری طرف سے. وہ یہ کہ آپ ویسے بھی آج کل گرمیاں ہیں، لوگ گھومنے پھرنے آتے رہتے ہیں ادھر کاغان نرام، بالا کوٹ کاغان نرام والی سائڈ پہ. تو آپ بھی اگر آئیں ادھر تو
इधर मेरा ये नंबर है, इस पे ज़रूर आप अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका, आपने इनवाइट किया। और मैं जैसे ही नियत करता हूँ लाहौर से निकलने की, मेरा रब जो है वो बारिश बरसा देता है इधर तो इसलिए हो नहीं पाता जी निकलना यहाँ से। तो बहरहाल इंशाल्लाह इधर का मौका लगा तो ज़रूर हाज़िर होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अगला मैसेज जी। अस्सलाम वालेकुम रज़ी दादा, मैं लाहौर से हूँ और ट्विटर पे यूट्यूब पे आपको फॉलो करती हूँ और आपकी हर जो ट्वीट है वो मेरे ट्विटर से रीट्वीट होके गुज़रती है। आपका हर शो जो मैं बड़े ध्यान से सुनती हूँ और बड़ा उससे नॉलेज हमने आपकी बातों से गेन किया है। घर में बैठी हुई हम लेडीज़ ने भी, जिनका इतना सोशल सर्कल नहीं है और बहुत ज़्यादा हमें इंफॉर्मेशन आपसे इंटरनेशनली, नेशनली, पॉलिटिकली हर चीज़ की हमें आपसे मिलती है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप प्लीज़ बच्चों को कंप्यूटर सिखाने के लिए जो बेसिक जो स्किल्स हैं आजकल जो चल रही है, कोडिंग चल रही है, अमेज़ॉन के ऊपर कैसे बिज़नेस करना है, तो उसमें ऐसे लाहौर के इंस्टीट्यूट स्पेशली हमें उनका कुछ करा दें, इंफॉर्मेशन हमें दिलवा दें ताकि हम वहाँ अपने बच्चों को भेज के तो उनको कुछ स्किल कर सकें। जैसे आपने अपने एक प्रोग्राम में रिसेंटली गोएथे इंस्टीट्यूट जर्मन लैंग्वेज का ज़िक्र किया था, तो आप शायद ज़िक्र ना करते तो मेरे नॉलेज में ये इंस्टीट्यूट नहीं आना था और इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है ना वो मिस हो जानी थी। तो बराए मेहरबानी जो 8 से 12 साल 14 साल के जो बच्चे बच्चियां हैं उनके लिए एक मुस्तनिद कंप्यूटर का इदारा जो सिर्फ खाली उनको सर्टिफिकेट ना दे, ये खाली वर्कशॉप्स करा के ना उनको स्किल सिखा के बाहर निकालें, तो गोएथे की तरह से ना और ऐसे लाहौर के इंस्टीट्यूट की प्लीज़ निशानदेही कर दीजिएगा, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। शुक्रिया। देखिए, हमने आपको डीजी स्किल का बताया था। ठीक है, डीजी स्किल जो है वो फेडरल गवर्नमेंट का अदारा है। डीजी स्किल जो है वो हर साल हर 6 महीने के बाद तकरीबन अल्लाह आपका भला करे 3.25 लाख लोगों को, बल्कि 4 लाख लोगों को दाखिला देता है। ऑनलाइन ये होता है, मुफ्त दाखिला है। अब कई लोग क्या करते हैं, कई लोग वहाँ पे जाके दाखिला लेते हैं, मतलब कि फ़ेक किस्म के दाखिले करवा दिए और 12 के 12 या 16 कोर्सेज़ हैं उनके अंदर, और उनका सारा जो टीचिंग मटेरियल है वो डाउनलोड कर लिया हुआ उन्होंने। अब और उस टीचिंग मटेरियल के बेस के ऊपर ना अब वो लोगों को कहते हैं वो उनको सिखा, मतलब कि आगे उन्होंने प्राइवेट अदारे खोल लिए हुए हैं। DigiSkill.pk फेडरल गवर्नमेंट का अदारा है, 0 फीस लेता है किसी भी लेवल के ऊपर, 0 फीस। आपने सिर्फ एडमिट होना है। उनके यहाँ जो स्टाफ है वो बेहतरीन है। ये जो बाकी उनका लेके आगे अपने बिजनेस करने की कोशिश कर रहे हैं, इनके पास जो है वो परमानेंट या जिसे कहना चाहिए कॉम्पिटेंट स्टाफ भी नहीं होता। ये जिस स्टाफ को रखते हैं वो इनकी जालसाजी देख के खुद जाके परली तरफ एक अदारा खोल के बैठ जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा है, पहले तो आपने इसको मद्देनजर रखना है। एक और बात मेरे जहन में आई, ये आज का आखिरी सवाल था, मैंने कहा मैं वो भी आपको बात अर्ज़ कर दूं। वो बात ये है कि अल्लाह आपका भला करे, अगर आप लाहौर में हैं तो लाहौर में पंजाब यूनिवर्सिटी जो है वो इवनिंग के अंदर जर्मन लैंग्वेज का एक डिप्लोमा करवाती है। ये पहले तो इसके अंदर इंटर के बाद भी दाखिला हो जाता था और बीए के बाद भी लोग दाखिला ले लिया करते थे, और साल का ये डिप्लोमा है, इवनिंग की क्लासेस हैं। अगर आपको जर्मन लैंग्वेज आ जाती है, उसकी बेसिक्स भी आ जाती हैं, तो आपको पता है कि जर्मनी के अंदर आपका किसी अदारे में दाखिला होना ज़रूरी है। एजुकेशन वहाँ पे फ्री है। आपको जर्मन लैंग्वेज आ गई है, आपने ऐसी यूनिवर्सिटी चुन ली वहाँ पे जिसका के मोड ऑफ कम्युनिकेशन इंग्लिश है। ठीक है, जर्मन हुकूमत या वो यूनिवर्सिटी आपसे एक प्रोसेस करवाएगी, उस प्रोसेस के बाद फ़ीस कोई नहीं है, सिर्फ आपको वहाँ पे रहने का खर्चा चाहिए होगा, या वहाँ पे पहुँचने का खर्चा चाहिए होगा, या वहाँ का वीज़ा लगवाने का खर्चा चाहिए होगा। रहने का तो आप वहाँ पे रह के हल्के फुल्के काम करके कमा लेंगे। पिछले दिनों एक ऑनलाइन वेबसाइट ने इस तरह की एक खातून की सक्सेस स्टोरी भी छापी हुई थी कि किस तरह से वो एक बेवा की बच्ची थी और उसकी बेवा माँ जो है वो घरों में काम करती थी,
اور اس نے اس روٹ کے تھرو پہلے جرمن لینگویج سیکھنی ہے. اگر آپ اسلام آباد میں ہیں، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ماڈرن لینگویجز جو کہ اب نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز بن گیا ہوا ہے، وہاں پہ آپ کو یہ ڈپلوما مل سکتا ہے، یہ کورس مل سکتا ہے جس میں آپ جرمن لینگویج سیکھ سکیں. لاہور میں پنجاب یونیورسٹی کے اندر بہت پرانا ہے، ہمارے دور کا چل رہا ہے، فرینچ بھی ہے، اس کا بھی ڈپلوما ہے، اور عربی کا بھی ہے، اور اس کا بھی ہے. یہ آپ اگر ڈپلوما یا سرٹیفکیٹ جو بھی ہیں جرمن لینگویج کا کر لیتے ہیں تو آپ کو کسی اسکالرشپ کے لیے کمپٹیشن میں نہیں آنا پڑے گا. وہاں پہ آپ کو داخلہ جو ہے وہ آپ کے مارکس اور جرمن لینگویج کا سرٹیفکیٹ دیکھ کے ٹھک کر کے مل جائے گا. ٹھیک ہے، تو جرمن لینگویج کا اگر آپ نے لینگویج ہی سیکھنی ہے تو پھر یہ سیکھ لیجئے. فرینچ کا کوئی نہیں ہوگا کیونکہ فرینچ جو ہیں وہ بڑے متعصب ہیں، اور ویسے بھی فرینچ جو ہے وہ ان افریقن کنٹریز کو پریفر کرتے ہیں جو ان کی کالونی رہے ہیں اور جہاں پہ سیکنڈ لینگویج انگریزی نہیں بلکہ فرینچ. ٹھیک ہے، جرمن جو ہیں وہ سب کے لیے ایکولی متعصب ہیں، وہ انگریزوں کے لیے بھی اتنے ہی ہیں جتنے فرینچ کے لیے. تو جرمن جو ہیں اگر آپ کو جرمن لینگویج آ جاتی ہے، لاہور اور اسلام آباد 2 جگہوں کا تو آپ کو بتا دیا کہ یہ ادارے ہیں. نمل ہو سکتا ہے آپ سے بڑی ہیوی قسم کی، ہیوی کیا ہونی ہے یار، فیس لے، لیکن پنجاب یونیورسٹی میں تو بالکل نامینل فیس ہے یار، اتنا اس سے زیادہ آپ کا جانے آنے پہ کرایہ لگ جائے گا. تو اگر آپ کا بچہ او لیول کے بعد یا مطلب کہ میٹرک کے بعد شاید نہیں ہوتا، انٹر کے بعد ہوتا ہے لیکن چیک کیا جا سکتا ہے. اگر بچہ جو ہے وہ انٹر کے بعد وہاں پہ یہاں پہ آپ اس کا داخلہ کروا دیتے ہیں اور ساتھ میں وہ شام کو ادھر جانا شروع ہو جاتا ہے. نارملی یہ گرمیوں کی چھٹیوں کے اندر ہی شروع ہوتے ہیں. تو وہ لینگویج سیکھنے کے بعد یہاں پہ جو اس نے ڈگری کے اندر کوشش کریں یہاں پہ اسی ڈگری میں اس کا داخلہ ہو جس میں اس نے باہر جا کے پڑھنا ہے. روڈ میپ بنا کے دے رہا ہوں ہے، یہاں پہ اس کا آپ اس ڈگری کے اندر اور سرکاری یونیورسٹی میں داخلہ کروانا ہے. وہاں پہ جا کے اس نے جو پڑھنا ہے وہ یہاں پہ آپ نے اسی ڈگری میں اسی ڈسپلن میں اس کا داخلہ کروانا ہے اور سرکاری ادارے میں کروانا. ٹھیک ہے، سال 1 کا ڈپلوما ہوگا، ٹھک کر کے ادھر داخلہ ہوگا، سال چک کے اتنے لے جائے. اتنے گریجویشن بھی 3.5 سال دی، 2.5 سال کے بعد بچہ گریجویٹ ہو کے باہر فیلڈ کے اندر. اور جرمن کے ہاں یہ بھی کمپلشن نہیں ہوتی کہ آپ نے ڈگری پوری کر لی ہے تو چلو واپس. آپ اگر ان کے سسٹم کا حصہ بننا چاہیں گے تو دے ول ویلکم یو. تو یہ ایک میرے ذہن میں کافی دنوں سے اٹکی ہوئی تھی، میں نے کہا میں آپ کو عرض کر دوں. یہ ہماری بہن نے، بیٹی نے جو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے تو اس کے بعد ایک دم وہ میرے ذہن میں آیا، میں نے کہا آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. نیکی کرنے کا، کسی کو بتانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانا نہیں دینا چاہیے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.